रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतह मक्का के साल मक्का में सुना। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह यहूद को बर्बाद करे। जब इनके लिए चर्बियों को हराम किया गया तो उन्होंने इन्हें पगलाया और फिर इनकी कीमत भी खा गए। उनकी सरकशियों की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर गोश्त और उनकी चर्बियां जो थी ना वो हराम कर दी थी। तो उन्होंने हीला बहाना कैसे किया कि उन्होंने चर्बियों को पगलाकर उनको बेचकर उनकी कीमत से कुछ और चीजें खरीद लेते फिर वो खाते। यानी जिस तरह हफ्ते वाले दिनों ने किया था, हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ने की बजाय उन्होंने क्या किया, दूसरे दिनों में जाते और वहां दरियाओं और समंदरों और नहरों के करीब पतली पतली सी खालियां बना लेते और आगे गहरे गहरे से गड्ढे खोद देते। हफ्ते वाले दिन मछलियां आती, उन नालियों में से फिसलती हुई उन गढ़ों में जा गिरती और फिर उनसे वापस दान निकला जाता। तो अगले दिन वो लोग जाकर वहां से उनको निकाल लाते और कहते कि हमने हफ्ते वाले दिन नहीं, हमने तो बाद में पकड़ा है, हमने कौन सा हफ्ते वाले दिन किया। यानी मकरो फरेब, हीला बहाना, हीला साजी करना। जब उन पर चर्बियां हराम की गई तो उन्होंने चर्बी को पिघलाकर उसको बेचा और फिर उसकी कीमत खाई। बहुत सारे लोग, बहुत सारी अदात हमारे अंदर भी ऐसी हैं कि जब हमें उनके करने से मना किया जाता है तो हम किसी न किसी हीले बहाने से उसको करने पर मजबूर हो जाते हैं। मतलब कि हम उसे कार गुजरते हैं। जिस तरह के अगर हम किसी लड़की को कहते हैं कि प्लकिंग करना हराम है, प्लकिंग ना करें, तो आगे से वो क्या कहती हैं, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, मेरा हस्बैंड नहीं चाहता, इतने बड़े बड़े से हैं, इतने फैले फैले से हैं, इतने बुरे लगते हैं, मर्दों की तरह लगते हैं। या ये कि अगर प्लकिंग ना करेंगे तो हमारा किसी ने रिश्ता नहीं लेना। हीले बहाने हराम को हलाल करने के लिए। और अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि ये जो इतने हीले बहाने करते हैं ये क्या करते हैं, ये तो महज सयकूल लजीना अशरकू, अनकरीब कहेंगे वो लोग जिन्होंने शिरक किया। यानी जब वो अपने शिरक और मुजरिमाना रविश पर कायम रहने की दलील नहीं पाते तो फिर क्या करते हैं, तकदीर का सहारा ले लेते हैं। पहले तो बताया कि किस तरह हीले बहाने करते हैं, और जब किसी को कोई हीला बहाना नहीं मिलता तो फिर वो कौन सा हीला बना लेता है, वो सीधा सीधा अल्लाह ताला पर भी बोहतान बांध देता है कि अल्लाह करवाता है, अगर अल्लाह ना चाहता तो हम ना करते। यानी फिर अपने गुनाह का अल्जाम अल्लाह के सर डाल दिया। तकदीर का सहारा लेकर कहते हैं कि हमारे हक में खुद अल्लाह की मर्जी और अरादा ये है कि हम शिरक करें, और जो चीजें हमने हराम ठहराई हैं इन्हें हमने नहीं हराम ठहराया, ये अल्लाह की मर्जी से ऐसा हो रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला की मर्जी ना होती तो हम ये काम ना करते, हमसे ये काम नहीं थे हो सकते। ये दलील है कि हम जो कुछ कर रहे हैं इस पर अल्लाह ताला खुश है, लहजा यही सही और हक है। मतलब ये कि उन्होंने अल्लाह की मशीयत और अरादे को शिरक के और बाज हलाल चीजों को हराम ठहरा लेने के सही और हक होने के लिए दलील के तौर पर पेश किया। गोया उनके कहने के मुताबिक अल्लाह ताला के इरादे और मशीयत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला इन कामों पर खुश है और इन्हें पसंद करता है और वो इन्हें दुरुस्त और सही समझते हैं। हालांकि ये दोनों चीजें लाजिम व मुलजिम नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन तकफुरू फ़इन्नल्लाह गनीयुन अनकुम वला यरदा लिअबादिहिल कुफ्रा व इन तशकुरू यरदहु लकुम। अगर तुम नाशुक्री करो तो यकीनन अल्लाह तुमसे बहुत बेपरवाह है और वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करो तो वो इसे तुम्हारे लिए पसंद करेगा। यानी कुफर और नाशुक्री अल्लाह ताला के इरादे के बगैर नहीं हो सकती, मगर वो ना इस पर राजी है ना इसे पसंद करता है। नोट कर लें इस बात को। माशियत और अरादा, रजा और मोहब्बत एक दूसरे को लाजिम नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह ताला की माशियत और अरादे के तहत हो रहा है, लेकिन वो हर चीज पर राजी नहीं है। रजा इसकी शरीयत की पाबंदी में है, यानी उसकी रजा उसकी शरीयत की पाबंदी का नाम है, और अरादा और माशियत इसकी तकवीन है, यानी इस कायनात को चलाने का निजाम है। तकवीनी तौर पर वो क्या चाहता है इसे कोई नहीं जानता और ना ही कभी कोई जान सकेगा। हम तशरीह तौर पर कह सकते हैं वो किसी चीज को पसंद करता है, ये बताने के लिए उसने अपने पैगंबर भेजे। यानी अल्लाह ताला किस चीज को पसंद करता है और किस चीज को नापसंद करता है उसके लिए उसने अपने अंबिया भेजे, ताकि हर शख्स जो है उसको पता चल जाए और हर शख्स सही हक को पहचान कर शरीयत की पाबंदी करे।
اپنی حجت کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر انبیاء کو بھیجتا ہے. کہہ دے پھر کامل دلیل تو اللہ ہی کی ہے، سو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا. کہہ دو لاؤ اپنے وہ گواہ جو شہادت دیں کہ واقعی اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں. پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو ان کے ساتھ شہادت مت دے اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے مت چل جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں. تو اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ حرام چیزوں سے دور رہنا ہے، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہونا ہے، اللہ کی رحمت کی دعا کرنی ہے، سچی دلیل دیکھ کر ٹال مٹول نہیں کرنی، بلکہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اس پر عمل کرنا ہے، اپنے لیے ہدایت کی کوشش کرنی ہے، یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اگلا رکوع نوٹ کریں، آیت 151 سے 154، 151 سے 154. اللہ کا قانون صراط مستقیم ہے. کہہ دے آؤ میں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. اس نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو. ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، یہ ہے کہ جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم سمجھو. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائیں، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب بات کرو تو انصاف کرو، خواہ رشتہ دار ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے. یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ. بار بار بچایا جا رہا ہے، بار بار تقوی کی بات ہو رہی ہے. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیکی کی، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئے. دیکھیں 151، اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ اور کتنے آسان طریقے سے بتایا ہے کہ حرام وہ نہیں ہے جو تم نے اپنی مرضی سے حرام بنا لیا، بلکہ وہ ہے جو تمہیں پیدا کرنے والے اور ہر لمحے پالنے والے نے تم پر حرام کیا ہے. آؤ میں خود وہ تم سے بیان کرتا ہوں. کون سے ہیں یہ احکام؟ 10 حکم ہیں. پہلا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اولاد کو قتل نہیں کرنا، بے حیائی کے کسی بھی کام کے پاس نہیں جانا، اور قتل نفس نہیں کرنا. کس لیے؟ تاکہ تم سمجھو، عقل حاصل کرو. مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کرنا، یعنی کہ نس بندی کروانا، ابارشن کروانا، کتنے اس طرح کے معاملات ہیں. اور یہ جو باتیں ہیں نا، یہ شیطان نے جو شریک بناتے ہیں نا، انہوں نے ان کے ذہنوں میں اس کو اچھا کرنا دکھایا ہے کہ دیکھو بچے آ گئے تو ان کو کھلاؤ گے کہاں سے، تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے لیے تو اپنی پوری نہیں پڑتی تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤ گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت واضح طریقے سے بتا رہا ہے کہ تمہیں بھی میں دیتا ہوں اور انہیں بھی میں ہی کھلاؤں گا. اور پھر اس کے بعد یتیم کے مال کے بارے میں سمجھایا ہے ہمیں کہ کس طرح سے ہم نے یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے. یعنی سب سے اچھے طریقے میں کیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے کہ اس کا مال خراب بھی نہ ہو، اس کے مال کا نقصان بھی نہ ہو، اور اس کا مال بڑھے. ایسا بھی نہیں کرنا کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے خود کھا جائیں، کہ اس سے پہلے کہ یہ جوان ہو کر ہم سے واپس لے، ہم اس سے پہلے ختم کر دیں. اور یا پھر اس طرح کہ اس کو ایسے ہی پڑا رکھیں اور زکوٰۃ دے دے کہ وہ ختم ہو جائے. یعنی اچھے طریقے سے یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کے بڑھانے کے متعلق سوچنا ہے، یتیموں کی بہتری کے سوا اسے خرچ کرنے سے بچنا ہے.
हत्ता यहाँ तक कि वो जवान हो जाएं। जब आप देखो कि उन लोगों के अंदर समझदारी आ गई है तो उनके जो है ना माल उनके हवाले कर दो, और फिर नाप तोल में कमी नहीं करनी। रिश्तेदारी, कराबतदारी, दोस्तियां, मोहब्बत, आल उलाद, हर वो ताल्लुक उसको अपने रास्ते से हटाना है जो आपके और अल्लाह के रास्ते में आए, यानी जो आपके लिए, आपके इंसाफ के लिए रुकावट बने। कि कहीं आपका फैसला, आपने किसी ऐसी बात का फैसला करना है और आप ये देखें कि एक तरफ आपकी बेटी है और दूसरी तरफ कोई और है, तो आप अपनी बेटी का साथ दे दें और गलत फैसला कर दें। और इसी तरह नाप तोल में कमी नहीं करनी, जो अहद करना है उसको पूरा करना है। इसलिए ये जो कुरान है ये जिक्रा भी है, इससे हम नसीहत हासिल करते हैं। अल्लाह ताला ये सारी चीजें क्यों खोल खोल कर बयान कर रहा है, पहले लोगों के, पहली उम्मतों के किस्से हमें क्यों सुनाए जा रहे हैं, ताकि हम नसीहत हासिल करें, तकवा हासिल करें, अपनी पाकी का सामान करें। फिर अल्लाह ने ये भी कहा है साथ, हाँ अगर तुम ये सारे काम किसी गलती, मतलब भूल चूक, नस्यान की वजह से, न समझी की बिना पर, कम फहमी की बिना पर कर लेते हो, तो फिर अल्लाह ताला से तौबा करें, माफी मांगे, तो अल्लाह ताला जो है ना वो माफ करने वाला, मेहरबान है। अल्लाह का रास्ता तो एक ही रास्ता है, वही सीधा रास्ता है, वही जन्नत का रास्ता है। मगर शैतान ने लोगों को गुमराह करने के लिए इसके इर्द गिर्द बहुत सारी राहें बना डाली हैं। एक बहुत खूबसूरत सी हदीस है, आप लोग नोट कर लें इसको। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक लकीर खींची, फिर फरमाया ये अल्लाह ताला का सीधा रास्ता है। फिर इसके दाएं बाएं कई लकीरें खींची और फरमाया ये अलग अलग रास्ते हैं, इनमें से हर रास्ते पर एक शैतान बैठा है जो लोगों को अपनी तरफ बुलाता है। इसके बाद आपने सीधी राह पर हाथ रखा और इस आयत की तिलावत फरमाई, और ये कि बेशक यही मेरा रास्ता है सीधा, बस इस पर चलो और दूसरे रास्तों पर न चलो कि वह तुम्हें इस रास्ते से जुदा कर देंगे। ये है जिसका ताकीदी हुक्म इसने तुम्हें दिया है ताकि तुम बच जाओ। देखें, जब सिराते मुस्तकीम बिल्कुल सीधी सड़क है, आपने लाहौर जाना है, सीधी रोड है, बिल्कुल सीधी, कोई यू टर्न नहीं है, आपको पता है कि सीधी राह ही लाहौर को जा रही है, और रास्ते में अगर आपने यू टर्न ले लिया तो उससे क्या होगा कि आप लाहौर तो नहीं पहुंच सकोगे, कहीं और जरूर पहुंच जाओगे, यानी आप अपनी असल मंजिल से भटक जाओगे, अपनी असल मंजिल को खो दोगे। तो इसी तरह हर यू टर्न के ऊपर ना शैतान खड़े हैं, शैतान ने अपना एक एक बंदा खड़ा किया हुआ है। वो आवाजें लगाते हैं गुजरने वालों को, पुकार पुकार कर कहते हैं कि मेरी तरफ आ जाओ, दूसरा कहता है मेरी तरफ आ जाओ, ये रास्ता बड़ा आसान है, ये शॉर्टकट है, ये फूलों से रास्ता है, बहुत ही आरामदेह है, तुमने बड़ी जल्दी पहुंच जाना है। दूसरा आवाज लगाता है मेरी तरफ आ जाओ, ये बहुत आरामदेह रास्ता है, ये बहुत खूबसूरत रास्ता है। यानी हर मोड़ पर, जो हर यू टर्न पर जो शैतान खड़े हैं ना, वो आवाजें लगाते हैं। तो जो यू टर्न पर मुड़ जाएगा, शैतान की पैरवी कर लेगा, राह रास्त से भटक जाएगा, जन्नत से महरूम हो जाएगा। तमाम दीनों में से सिराते मुस्तकीम सिर्फ इस्लाम है, बाकी सब के सब बातिल हैं। इस आयत में जिस तरह तमाम बातिल दीनों से मना किया गया है ना, इसी तरह इस्लाम में भी फिरके बनाने से रोक दिया गया है। इस्लाम में सीधी राह सिर्फ किताबो सुन्नत की राह है, जिस पर वो पहले 3 जमाने गुजरे हैं, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुन नास करार दिया है। इसके सिवा सब रास्ते ममनू ठहरे, खा वो मजहब अरबा की तकलीद हो या अहले बिद्दत के बनाए हुए और तरीके हों। ये सब बाद में बनाए हुए हैं, पुरानी और नई हर किस्म की बिद्दत गुमराह कुन है। खुद आयमा दीन और सारे मुजतहिदीन सल्फ और खल्फ, उन सब की यही वसीयत थी कि कोई उनकी तकलीद ना करे, बल्कि सब के सब किताब और सुन्नत का इत्तबा करें। यही सिरात मुस्तकीम है जिसकी तरफ अल्लाह ने दावत दी है। किस लिए? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अल्लाह की नाफरमानी से बच जाओ, इसके अजाब और इसकी जहन्नम से बच जाओ। मुख्तलिफ रास्तों से बचकर इस सीधे रास्ते पर चलने के सिवा बचने की और कोई सूरत नहीं है। इसलिए तकवा की राह इख्तियार करें, यही निजात का रास्ता है। तो इस छोटे से खूबसूरत रकू से आपने क्या सीखा है? वालिदैन से नेक सलूक करना है, मुफलिसी से डर कर अपनी औलादों को कत्ल नहीं करना, मुफलिसी से नहीं डरना,
مدد کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے صرف اللہ سے مدد مانگنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا، صراط مستقیم پر چلنا ہے اور حیا کو اپنانا ہے۔ یاد رکھیں، شیطان کا پہلا ہدف ہوتا ہے شرم و حیا۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا کو ختم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دوسری برائیاں اس سے کرواتا ہے۔ بے حیائی کے قریب نہیں جانا، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو یا ظاہر، چھوٹی ہو یا بڑی۔ اپنے اور غیروں میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ہمیشہ عدل کرنا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے قانون کی پابندی کرنی ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، آیت ہے 155 سے 165۔ قانون توڑا تو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی ٹیکس دینا پڑے گا۔ ٹریفک کے رول کو اگر توڑو گے تو کیا ہوگا؟ چلان کر دیا جائے گا، ایک لسٹ دے دی جائے گی جس پر درج ہوگا کہ اتنا جرمانہ بھرو، ہرجانہ دینا ہوگا۔ دیکھیں، پہلے جو ہوا سو ہوا، قد ما سلف، جو ہو گیا ہے وہ گزر چکا ہے۔ اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اب آپ کے پاس کتاب آ گئی ہے، قرآن آ گیا ہے، اب آپ نے اس کو پکڑنا ہے، اس کو ماننا ہے، اس کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی، بس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو صرف ان 2 گروہوں پر اتاری گئی جو ہم سے پہلے تھے، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے۔ یا یہ کہو کہ اگر واقعی ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، پس بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی۔ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنارہ کرے۔ ان قریب ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے انکار کرتے ہیں برے عذاب کی جزا دیں گے، اس کے بدلے جو وہ کنارہ کرتے تھے یا جو وہ اراض کرتے تھے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ حق کو جھٹلانے والے سب سے زیادہ ظالم ہوتے ہیں۔ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے؟ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی، کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ کہہ دے انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ روزے قیامت۔ قیامت کب ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جن کا جو ظہور ہے نا وہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ ان میں جو سب سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانی ہے وہ ہے سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب اسے لوگ دیکھیں گے تو جو بھی زمین پر ہوں گے ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ وہ وقت ہوگا جب کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائی ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 نشانیاں جب نمودار ہو جائیں گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں تھی کی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا آنا اور زمین سے جانور کا نکلنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلے نکلنے والی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے اور زمین سے ایک جانور کا دوپہر کے وقت لوگوں کے سامنے نکلنا ہے۔ دونوں میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہو جائے گی تو سمجھ لیں کہ دوسری قریب ہی ہے، یعنی دوسری بھی اس کے پیچھے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت کی کوئی بڑی نشانی جس کے بعد اختیار ختم ہو جائے گا اور ایمان لانے اور توبہ کرنے کے بغیر چارہ ہی نہیں رہے گا، اس وقت ایمان قبول کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ دن ہوگا کہ جب سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، یعنی وہ جزا اور سزا کا دن ہوگا۔ نیک عمل کرنے والوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا اور برے اعمال کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی گروہ بن گئے تو کسی چیز میں بھی ان سے نہیں، یعنی تو ان میں سے کسی چیز پر نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔
जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए इस जैसी 10 नेकियां होंगी, और जो बुराई लेकर आएगा तो उसे जजा नहीं दी जाएगी मगर उसी की मिसल, और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। देखें अल्लाह की रहमत कि एक नेकी लाओगे तो 10 नेकियां मिलेंगी उसी के जैसी, और अगर एक बुराई लेकर आओगे तो बुराइयां 10 नहीं दी जाएंगी, बुराई सिर्फ एक ही दी जाएगी उसी के जैसी। कह दे, बेशक मुझे मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर दी है, जो मजबूत दीन है, इब्राहिम की मिल्लत, जो एक ही तरफ का था और मुशरिकों में से नहीं था। कह दे, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है, जो जहानों का रब है, इसका कोई शरीक नहीं, और मुझे उसी का हुक्म दिया गया है, और मैं हुक्म मानने वालों में से सबसे पहला हूँ। ये आयत जब मैं सुनती हूँ ना, जब मैं पढ़ती हूँ, तो मेरा दिल चाहता अल्लाह की रहमत पे कुर्बान हो जाऊं। मुझे इससे बढ़कर कोई आयत नजर नहीं आती। मेरा जीना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है। कैसा खुशकिस्मत इंसान है ना वो। इसका कोई शरीक नहीं, और मुझे उसी का हुक्म दिया गया है कि मैं हुक्म मानने वालों में से सबसे पहला हूँ, यानी कि मैं इनकार ना करूं। अब ये खूबसूरत जो सूरत है ना, वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। कह दे, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूं, हालांकि वो हर चीज का रब है, और कोई जान कमाई नहीं करती मगर अपने आप पर, और न कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरी का बोझ उठाएगी। फिर तुम्हारे रब ही की तरफ तुम्हारा लौट कर जाना है, तो वो तुम्हें बताएगा जिसमें तुम इख्तलाफ किया करते थे। और वही है जिसने तुम्हें जमीन के जानशी बनाया और तुम्हारे बास को बास पर दर्जों में बुलंद कर दिया, ताकि वो इन चीजों में तुम्हारी आजमाइश करे जो उसने तुम्हें दी है। बेशक तेरा रब बहुत जल्द सजा देने वाला है, और बेशक वो यकीनन बेहद बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। रोजे क़यामत किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, ना ही कोई किसी दूसरे का बोझ उठाएगा। इसलिए अपने अमाल की फिक्र करें और दूसरों की इस्लाह की भी फिक्र करें, यानी दूसरों को भी दावत दें, लेकिन पहली नजर अपने आप पर रखें, क्योंकि हर नफ्स ने अपना बोझ खुद उठाना है, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। अगर किसी आपके हमसाये ने कोई गुनाह किया है तो आपके हमसाये ही उसके जवाबदेह होंगे। आपके हमसायों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने ये जुर्म क्यों किया है, या उन्होंने हदायत की कोई बात क्यों नहीं मानी। आपका काम है सिर्फ बताना। आप बताएं। मनवाना अल्लाह ताला का काम है। वो जिसको चाहे सिराते मुस्तकीम पर डाल दे और जिसको चाहे गुमराह कर दे। और सब जानों को अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, और फिर वहां पर हर चीज अपने सामने खुली हुई हाजिर पाओगे जो कुछ करते हो। सोचो जरा कि जो दिन भर आप लोग हेरा फेरियां करते हैं, मैं भी इन्हीं में शामिल हूँ, झूठ बोलते हैं किसी का दिल रखने के लिए, कभी किसी मसलहत के तहत दिन भर जो हम सारे अहकामात इधर की उधर उधर की इधर लगाते रहते हैं, अगर वो सारे एक पर्चे पर लिखकर सब के बीच में हमारे सामने लाकर रख दिए जाएं कि ये हैं तुम्हारे करतूत जो तुम दूसरों को छुपा छुपा कर करते थे, तो हमारी क्या हालत होगी। याद रखें रोजे क़यामत क्या होगा। सोचें जरा इस पर। जब तमाम मखलूकात के सामने हमारे रजिस्टर खुले हुए होंगे, हमारे अमालना में पेश किए जाएंगे, और अल्लाह कहेगा ये हैं तुम्हारे करतूत, चखो अपने गुनाहों का मजा और लो अपनी नेकियों का इनाम। यानी नेक अमल करने वालों को जन्नतों में ले जाएगा और बुरे अमल करने वालों को जहन्नम में। तो क्या सीखा आपने इसमें? अल्लाह नेमतें देकर आजमाता है कि भला ये बंदा करता क्या है। मुकम्मल मुसलमान बनना है, पूरे का पूरा इस्लाम लेना है, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होना है। ऐसा नहीं करना कि एक चीज ले ली एक छोड़ दी। नमाज पढ़नी है तो रोजा नहीं रखना, रोजा रखना है तो ज़कात नहीं देनी, बल्कि पूरे के पूरे इस्लाम को लेना है। आधा दूध और आधा पानी आपको पसंद नहीं है ना। जब आप लोग दूध लेते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको खालिस दिया जाए, क्योंकि आप खालिस दूध के पैसे देते हैं। पानी के तो आप पैसे नहीं ना देते, इसलिए आप चाहेंगे कि आपको खालिस दूध मिले। यानी आधा दूध और आधा पानी आपको भी पसंद नहीं, तो जिसने दिया है वो कैसे पसंद करेगा कि तुम लोग आधा दीन लेकर उसके सामने चले जाओ। काबिले कबूल नहीं होगा, पूरा दीन लेना है।
आधे से काम नहीं चलना, बात नहीं बनेगी। तकवा इख्तियार करना है, अल्लाह की आयत से अराज नहीं करना, और जान लें कि अल्लाह की आयत से इराज करने वालों की सजा जहन्नम है। बदी की सजा मिलेगी, किसी पर एक जर्रे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने जो हमें जमीन का खलीफा बनाया है तो उसकी खिलाफत का हक भी अदा करना है, कुरान के अहकामात की पैरवी करना है, अल्लाह के इस अहद को पूरा करना है। इस खूबसूरत सूरत का एहतमाम इस खूबसूरत आयत के साथ करते हैं। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक खूबसूरत सूरत जो है वो कंप्लीट हो गई है, और इसके साथ ही एक और इंतहाई खूबसूरत सूरत का आगाज हो गया है, जिसका नाम है सूरत आराफ। आराफ क्या है? जन्नत और दोज़ख के दरमियान में एक दीवार है, एक आड़ है। जिनकी नेकियां बढ़ गई जन्नत में चले गए, जिनकी बदियां बढ़ गई जहन्नम में चले गए। कुछ वो लोग होते हैं जिनके बारे में अभी फैसला नहीं होता, यानी उनकी नेकियां और गुनाह इक्वल होते हैं, अभी उनके बारे में हतमी फैसला नहीं है कि वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। तो उनको आराफ, यानी जो जन्नत और दोज़ख के दरमियान में एक आड़ है, एक दीवार बनाई गई है, बुलंद दीवार है, उस दीवार के ऊपर उनको रखा जाएगा। जिनके बारे में अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, जिनके अमाल और बदियां बराबर हैं। सूरत का नाम है आराफ, मक्की सूरत है, 206 आयात हैं और रकू हैं 24। पहली आयत 1 से 10 तक कुरान किस लिए नाजिल किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला नहायत मेहरबान है। अलिफ लाम मीम सौद, हरूफ मुकत्तियात। इसका मायने अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, पीछे इसके बारे में बड़ी दफा बहस हो चुकी है। एक अजीम किताब है, किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुनज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। सबसे पहले इस बात को याद रख लें कि कुरान ज़िक्रा है, नसीहत है, किन के लिए? मोमनों के लिए। एक अजीम किताब है जो तेरी तरफ नाजल की गई है, तो तेरे सीने में इससे कोई तंगी ना हो, ताकि तू इसके साथ डराए, और ईमान वालों के लिए सरासर नसीहत है। इसके पीछे चलो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की जानिब से नाजिल किया गया है, और इसके सिवा और दोस्तों के पीछे मत चलो, बहुत कम तुम नसीहत कबूल। और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया, तो उन पर हमारा अजाब रातों रात आया, या जबकि वह दोपहर को आराम करने वाले थे। फिर उनकी पुकार जब इन पर हमारा अजाब आया, इसके सिवा कुछ न थी कि उन्होंने कहा, यकीनन हम ही जालिम थे। तो यकीनन हम इन लोगों से जरूर पूछेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए, और यकीनन हम रसूलों से भी जरूर पूछेंगे, यानी रसूलों से भी सवाल होगा और हमसे भी सवाल होना है। सोचिए जरा। फिर यकीनन हम इनके सामने जरूर पूरे इल्म के साथ बयान करेंगे, और हम कहीं गायब न थे, और उस दिन वजन हक है। फिर वो शख्स के इसके पल्लड़े भारी हो गए, तो वही कामयाब होने वाले हैं। सोचें जरा, रोजे क़यामत होगा, बड़े बड़े से तराजुओं के पल्लड़े लाकर रख दिए जाएंगे, और आपके उनमें हमारी नेकियों को तोला जाएगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी एक बड़ा सारा तराजू, उसके बड़े बड़े से पल्लड़े रख दे, और हमारे लिए उसमें डालने के लिए बड़ी बड़ी सी नेकियां डाल दे। उसमें एक छोटी और बहुत बड़ी नेकी भी है, गवाही देना कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना सबसे बड़ी गवाही है। क़यामत के रोज एक शख्स ऐसा भी आएगा कि उसके नामा इमाल में कोई नेकी नहीं होगी, तो वो सोचेगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अल्लाह उसे पूछेगा, सोच, याद करो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी नेकी जो तुम्हें बचा ले? वो कहेगा, मेरे पास तो कोई नेकी नहीं है। फिर टटोलेगा, तलाश करेगा, फिर उसको एक छोटी सी पर्ची मिलेगी, उसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ होगा। तो वो कहेगा, अल्लाह मेरे पास तो और कोई नेकी नहीं है सवाए इस छोटी से पर्ची के, इस पर मैंने एक दफा तेरी मोहब्बत में चूर होकर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था,
تو اللہ کہے گا لاؤ اس پرچی کو، لاؤ اس کو ادھر لے کے آؤ. تو وہ شخص کہے گا اللہ اتنے بڑے یہ جو پلڑے ہیں ترازو کے، اتنے زیادہ لوگوں کے ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کے مال ہیں، یہ پرچی کا کیا وزن ہوگا، کیا لے کے میں آؤں. یعنی وہ شرمائے گا، شرمندگی ہوگی کہ اس پرچی سے کیا بنے گا. لیکن جب وہ پرچی کو اس کے پلڑے میں رکھے گا تو اس کو جھکا دے گا. یعنی اتنا وزن ہوگا لا الہ الا اللہ کہنے کا. دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور وزن میں بہت بھاری ہیں. کوشش کیا کرو، ادا کرتے رہا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں. اس دن کامیاب وہی شخص ہوگا جس کے نیکیوں والے پلڑے جو ہے نا وہ بھاری ہو جائیں گے، وہی کامیاب ہیں. اور وہ شخص کے اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، نیکیوں کی نسبت ہلکے پلڑے گناہوں والے لوگ. اور وہ شخص کے اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ نا انصافی کرتے تھے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان بنایا، پھر بہت کم تم شکر کرتے ہو. یعنی ہم سب کچھ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے اور ان کے عمل کے وقت غائب نہیں تھے. اگر وہ خاموش رہیں گے یا غلط بات کریں گے تو ہم خود پورے علم کے ساتھ انہیں بتا دیں گے. یعنی یہ دلیل بھی ساتھ ہوگی کہ خود ان کے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی اور جہنم کے دروغوں کے سامنے وہ خود اپنی زبان سے مان جائیں گے. والوزن یومئذ الحق. اس دن اعمال یعنی جو وزن ہونے ہیں وہ حق ہے کہ اعمال نامے جو ہیں وہ تولے جائیں گے، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، جن کے وزن کے پلڑے نیکیوں والے بھاری ہو جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے ہلکے ہو جائیں گے وہ جہنم میں. یہ وزن کیسے ہوگا؟ اس کے بارے میں اہل علم نے کہا ہے کہ وہ کاغذ تولے جائیں گے جن میں عمل لکھے ہوں گے. بعض نے کہا ہے کہ ان اعمال کو جسم دے کر وہ جسم تولے جائیں گے. بعض نے کہا اس عمل والے کو یعنی اس عمل والے کے عمل کو تولا جائے گا. تینوں صورتیں ممکن ہیں اور حدیث میں ان کی تائید بھی ملتی ہے. چوتھی صورت یہ بھی ہے کہ خود عمل تولے جائیں گے کیونکہ ان کا وجود ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے. اور پھر اسی طرح سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے. اور اسی طرح سورۃ زلزال میں بھی فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اور اسی طرح ہلکے وزن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے روز سب کے سامنے لایا جائے گا، اس کے 99 اعمال نامے پھیلائے جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک اتنا لمبا ہوگا جتنی دور نگاہ جاتی ہے. پھر پروردگار اسے فرمائے گا کیا تم ان میں سے کسی عمل سے انکار کرتے ہو؟ وہ عرض کرے گا نہیں. پھر پروردگار فرمائے گا تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے اور آج تم سے کوئی بے انصافی نہیں کی جائے گی. پھر ایک بطاقہ یعنی کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا ہے. وہ عرض کرے گا بھلا ایک پرزہ ان تمام دفتروں کے مقابلے میں کس کام آئے گا؟ حکم ہوگا کہ تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، صبر کرو. پھر وہ تمام دفتر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور یہ کاغذ کا ٹکڑا ایک پلڑے میں. دفتر ہلکے ہو جائیں گے اور پرزہ بھاری ہو جائے گا. تو کیا ثابت ہوا؟ لا الہ الا اللہ، یہی ایک کلمہ سب پر بھاری ہے، سب سے وزنی ہے. 1 سے لے کر 10 تک ہم نے کیا دیکھا ہے کہ پچھلی صورت میں ہم مانیا کرتے تھے، مطلب پچھلی صورت میں من مانیوں کا ذکر ہے، اور یہاں کیا فرمایا ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا.
कदमा सलफ, जो गुजर गया उस पर मट्टी डालो, वो खत्म हो चुका है। नई चीज ये है कि तुम्हारे पास कुरान आ गया है, अब इसको पकड़ लो। पहले जो हुआ सो हुआ, पिछली जिंदगी में क्या किया, हर काम खत्म, जो दूसरों की पैरवी में किया, अब कुरान आ गया है तो इसे पकड़ना है और पिछले तमाम काम भूलकर इसी के इर्शादात को सुनना है, इसी को मानना है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है। अगर ना पकड़ा तो सख्त बहुत पकड़ होनी है हमारी रोजे क़यामत। अगला रुकू है 11 से आयत नंबर 25 तक। तकब्बर अमाल को जाया कर देते हैं और इंसान का जमीन की तरफ सफर, यानी इंसान का जमीन की तरफ आना। वलाकद खलकनकुम, और बिलाशुबा यकीनन हमने तुम्हारा खाका बनाया, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस वो सजदा करने वालों में से ना हुआ। फरमाया तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा ना करता जब मैंने तुझे हुक्म दिया। इसने कहा मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और तूने इसे मट्टी से पैदा किया। तकब्बुर आ गया। अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा करो, कहा क्यों सजदा करूं, मुझे तो तूने आग से पैदा किया है, इसको हकीर सी मिट्टी से, और मैं उसको सजदा करूं, मैं तो इससे आला हूं। तो क्या हुआ, अल्लाह ने उसको धुतकार दिया कि चल दफा हो जाए यहां से, ये मेरी जन्नत, इस पे मेरा हुक्म चलेगा, अगर मेरे हुक्म की नाफरमानी करनी है तो यहां से दफा दूर हो जाओ। जलीलो ख्वार करके अल्लाह ताला ने वहां से निकाल दिया। अल्लाह ताला शैतान से कह रहे हैं कि तुझे किस चीज ने रोक दिया है कि तू मेरे हुक्म को ना माने और इसे सजदा ना करे। इससे वो मुश्किल हल हो जाती है कि सजदे का हुक्म तो फरिश्तों को था, इब्लीस जिन्नों में से था, फरिश्ता था ही नहीं, तो वो नाफरमान क्यों ठहरा। इसके अजीबो गरीब जवाब दिए गए हैं, लेकिन हमें इन जवाबात में नहीं पड़ना। क्या मालूम हुआ कि फरिश्तों के अलावा इब्लीस को खास तौर पर मुखातिब करके हुक्म दिया गया था, और उसने क्या कहा, उसने तकब्बर किया, खलक़तनी मिन नार, आग मट्टी से अफजल है और अफजल अपने से कमतर को सजदा कैसे करे। इसने ये ना देखा कि हुक्म कौन दे रहा है, बल्कि अल्लाह ताला के वाज़ेह हुक्म की मौजूदगी में अकली क्या से काम लिया। आज भी ऐसे होता है ना, जब हमें कोई अल्लाह के दीन की दावत देता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये है कौन, कोई अच्छे घराने से है, अमीर कबीर है, कोई आला सूट पहना हुआ है इसने, इसके नीचे कोई मर्सिडीज है, कौन सी गाड़ी में आया है, कहीं ऑटो में बैठकर तो नहीं आई, ये जो हमें दर्श दे रही है। यानी 100 चीजें देखेंगे, ये नहीं देखना कि दे क्या रहा है, ये देखना है कि ये किस किस्म की है जो हमें दे रही है। गोरी है, काली है, ऊंची है, लंबी है, मोटी है, पतली है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। हमें गर्ज इससे होनी चाहिए कि हमें क्या दिया जा रहा है। शैतान को किस चीज ने, तकब्बर ने मना कर दिया कि हुक्म नहीं मानना, तो उसने ये नहीं सोचा कि मैंने इंसान को सजदा करना है, उसने ये सोचा कि मैं तो इससे आला हूं, यानी अल्लाह के हुक्म को उसने मानने से इनकार कर दिया। उसके जहन में ये बिल्कुल भी नहीं था कि सजदा करने का हुक्म कौन दे रहा है, सिर्फ अपनी बड़ाई याद थी कि मैं तो आला हूं, इसको सजदा क्यों करूं, ये तो अदना है। यानी उसने अदना चीज को याद रखा, मगर ये भूल गया कि हुक्म कौन दे रहा है। दलील के मुकाबले में क्यास की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए क्यास से काम नहीं चलेगा। आप देखें, आयात और हदीस के मुकाबले में जो शख्स इस तरह के अकली क्यास से काम लेगा, इसका ये काम शैतानी है, इसका भी वही अंजाम होगा जो शैतान का हुआ है। यानी जो हक के मामले में इस तरह की तावीलें करेगा वो शैतान का साथी है। खलक़तहु मिन तीन, यानी इसे तूने मिट्टी से पैदा किया है। कितनी गलतियां की, एक तो ये बात ही गलत कि अफजल अपने से कमतर को सजदा नहीं कर सकता। बात बरतर या कमतर की नहीं, बात है हुक्म की। उसे जलील इसलिए नहीं था किया गया कि उसने सजदा नहीं था किया, बल्कि जलील इसलिए किया गया था कि उसने हुक्म नहीं था माना। और अल्लाह ताला जिसे जो चाहे हुक्म दे सकता है। दूसरा, उसका ये कहना भी गलत है कि मैं आदम से बेहतर हूं, क्योंकि आदम को अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाने का शर्फ बख्शा, वो किसी भी मखलूक को नहीं बख्शा।
یعنی جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کہا کن ہو جا فیکون، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو گئی. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی. ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اور تیسری بات یہ بھی غلط کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، کیونکہ آگ میں تیزی ہوتی ہے، جلانا اور بھڑکنا ہوتا ہے، جبکہ مٹی میں تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، گھر بنانا ہوتا ہے، ٹھکانہ بننا ہوتا ہے، اگانے اور بڑھانے کی خوبی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اب جو بھی قرآن حدیث کے مقابلے میں قیاس کرتے ہیں، اس پر تھوڑا سا غور کر لیں تو اس کا فاسد عقیدہ جو ہے نا وہ درست ہو جائے گا. اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس کو سزا دی، فرمایا پھر اس سے اتر جا. یعنی اگر تو نے میرا حکم نہیں نہ مانا تو پھر تجھے یہاں رہنے کا بھی حق نہیں، اتر یہاں سے، نکل میری زمین سے، کیونکہ تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تو اس میں تکبر کرے، یعنی رہے بھی یہاں اور تکبر بھی کرے. سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. اللہ کے حکم کو نہ ماننا ذلیل و خوار کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب یہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں سے ہے. شیطان کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ جو انسان ہے میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس سے بدلہ لینا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ذلیل کیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے اللہ نے آسمانوں سے نیچے پھینکا ہے. تو پھر اس نے کہا اللہ سے کہ چل مجھے اس کے پیچھے ذلیل تو کاری دیا ہے تو میری ایک بات مان لے، مجھے قیامت تک کے لیے ڈھیل دے دے، مجھے موت بھی نہ دینا، میں قیامت تک ان کو بہکاؤں گا، ان کے ہر سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کو تیری طرف آنے نہیں دوں گا. اس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے ان کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے نا، تو پھر میں ضرور ہی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، یعنی انہیں تیری طرف نہیں آنے دوں گا. پھر میں ہر صورت ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں طرفوں سے اور ان کی بائیں طرفوں سے آؤں گا، اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والے نہیں پائے گا. فرمایا اس سے نکل جا، دفع ہو ادھر سے، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا. بے شک ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور ہی جہنم کو تم سب سے بھروں گا. تو کیا معلوم ہوا کہ شیطان کی پیروی کرنے والے، شیطان کا حکم ماننے والوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے صاف ان کے بارے میں فیصلہ سنا دیا ہے کہ تیرے ساتھ میں جہنم کو بھرنے والا ہوں، یعنی ان کو بھی جو تیرے پیچھے آئیں گے تیرے ساتھ ہی جہنم میں ڈال دوں گا. اس لیے بچ جائیں، شیطان کی پیروی نہ کریں. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو. شیطان کو تو نکال دیا اور انسان کو شرف بخشا، اسے جنتوں میں مقیم کر دیا کہ یہ جنت ہے، یہ آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، پس دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو اور اس درخت کے قریب مت جاؤ کہ دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو ان کی شرمگاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا. اور اس نے کہا تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ. اب بات آ رہی ہے لباس کی طرف. ہم نے کیسا لباس پہنا ہے، ہمارے بیٹیوں نے کیسے لباس پہنے ہیں، ہماری بہویں کس طرح کے لباس پہنتی ہیں، ابھی اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ. پہلے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ جنت میں بھیجا اور کہا ہر چیز تیری ہے، جہاں سے مرضی کھا، موج کرو، عیش کرو، لیکن فلاں فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، اگر اس میں سے کچھ کھا لیا تو ظالموں سے ہو جاؤ گے. یعنی اللہ تو سچا، تیرے رسول سچے، تیرا قرآن سچا، تیرے احکامات سچے، ہم ہی غلط تھے، ہم ہی نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم ہی کفر کرنے والے تھے، ہم نے ہی انکار کیا ہے، خود ہی اپنی جانوں پر گواہی دیں گے اپنے کفر کی. پھر اللہ نے کیا فرمانا ہے؟ فرمائے گا ان جماعتوں کے ہمراہ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں، جاؤ آگ میں داخل ہو جاؤ. جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنے ساتھ والی کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جس وقت سب ایک دوسرے سے آ ملیں گے تو ان کی پچھلی جماعت پہلی جماعت کے متعلق کہے گی اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں آگ کا دوگنا عذاب دے. یعنی جب وہ دیکھیں گے جنہوں نے ایک دوسرے کو گمراہ کیا ہوا تھا، جو ان کے نام نہاد، ان کے شریک جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، جنہوں نے ان کو گمراہی کے راستے پر ڈالا ہوا تھا، تو روز قیامت پھر اللہ سے کہیں گے اللہ یہ لوگ ہیں جو
ہمیں گمراہی پر ڈالتے تھے، ان کے کہنے کی وجہ سے ہم نے یہ سارا کچھ کیا، انہیں دگنا عذاب دینا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ ہنستا ہے آگے سے، اللہ کہتا ہے تم میں سے سب کے لیے، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، پر تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ فرمائے گا سبھی کے لیے دگنا ہے، لیکن تم نہیں مانتے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ کالات خلو فی امامن، اس میں بھی کفار کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کفار ایک ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان میں سے کچھ پہلے جائیں گے اور کچھ بعد میں۔ اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی جماعت سے کہے گی پھر تمہاری ہم پر کوئی برتری تو نہ ہوئی، تو عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کمایا کرتے تھے۔ یعنی پھر ساروں نے کہنا ہم میں سے تو کوئی بھی آگے نہیں، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، سب برابر ہیں، اب سارے مل کر مزہ چکھو عذاب کا۔ اگلا رکوع لکھیں آیت نمبر 40 سے 48، آراف والے۔ اسی آیت کے نام پر نا اس سورت کا نام ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں کتنا سخت بدلہ ہے، کتنا سخت حکم دیا جا رہا ہے نا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے جو لوگ ہیں انہیں تب تک جہنم سے نہیں نکالا جائے گا تب تک کہ اونٹ سوئی کے نکے میں نہ داخل ہو جائے۔ کیا ایسا پاسبل ہے کہ اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو جائے؟ نہ کبھی ایسا ہوگا، نہ کبھی عذاب سے ان کی جان چھوٹنی ہے۔ اس سے ایک چیز اور بھی ثابت ہوتی ہے، آسمانوں کے دروازے ہیں۔ بہت سی حدیثوں سے ان کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں جب وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مطلب جب ان کی روحیں جاتی ہیں، جب بھی فرشتے کسی برے انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں نا تو بدبوئیں پھیل جاتی ہیں، اور ان آسمانوں کی طرف جب روح کو لے جایا جاتا ہے تو آسمانوں کی یعنی وسطوں میں بدبو پھیل جاتی ہے، تو آسمان والے دروازے بند کر دیتے ہیں فرشتے۔ ان لوگوں کے لیے، برے لوگوں کے لیے نا آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو جہنم میں ڈال دو۔ اس کا ایک اور ثبوت بھی ہے کہ جہنم آج بھی موجود ہے، سب سے نچلے درجے میں جہنم میں ہوں گے، اور جو نیک ہوں گے سب سے پہلے آسمانوں پر جب روح کو لے جایا جائے گا وہاں پر سوال جواب ہوں گے، وہاں پر اگر کامیابی ملے گی تو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ میرے بندے کو لے جاؤ اور اس کی آخری آرام گاہ میں اس کو سکون سے لٹا دو، یہ قیامت تک اس میں سکون سے لیٹا رہے گا، اور اس میں جنت کی ایک کھڑکی کھول دو تاکہ اس کو تازہ ہوا ملتی رہے، اور پھر پورے بڑے سکون کے ساتھ پھر سے روزے قیامت ان کو اٹھایا جائے گا وہاں سے۔ کوشش کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے کہ جن کی قبروں میں اللہ تعالیٰ جنتوں کی کھڑکیاں کھولے گا۔ دروازے نہ کھولے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال اور دعا کے اوپر جانے کے لیے دروازے نہیں کھولتے، اور یہ بھی کہ مرنے کے بعد ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، جیسا کہ مومن کی روح کے اوپر چڑھنے کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک لمبی حدیث میں ہے کہ مومن کی روح اوپر چڑھتی ہے تو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے مرحبا کہتے ہیں۔ بہت شروع میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی، اور مرحبا کہہ کر اس کا استقبال کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ ساتویں آسمان پر چلی جاتی ہے، مگر جب کافر کی روح آسمان تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان الذین کذبوا بآیاتنا۔ اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو جائے، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی اسی طرح جس طرح کہ اونٹ کا سوئی کے نکے میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے، اسی طرح کفار اور مشرکین کا جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، ان کا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا اور ان کے اوپر کے لحاف ہوں گے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتے، یہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے، وہی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آگے جو تقریباً آخر تک نا ان کے پوائنٹ بھی ایک ہی ہیں اور ان کا مضمون بھی ایک ہی ہے۔ اور ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہوگا ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی،
اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم کبھی نہ تھے کہ ہدایت پاتے اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے اور انہیں آواز دی جائے گی، یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث ہو، اس کی وجہ سے بنائے گئے جو تم کیا کرتے تھے، یعنی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے تم لوگ جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو۔ اللہ سچا، اللہ کے رسول سچے، اللہ کی کتاب سچی، اللہ کے نبی کے فرمان سچے، ہدایت وہی جو اللہ کی ہدایت ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں ہے، جس صحیح ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اور جنت والے آگ والوں کو آواز دیں گے کہ ہم نے تو واقعی وہ وعدہ سچا پا لیا جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، تو کیا تو نے وہ وعدہ سچا پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اس کی بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی نشانی سے پہچانیں گے، اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ طمع رکھتے ہوں گے کہ جنت والوں میں شامل ہو جائیں، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ مت کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل جنت کے اوصاف میں ایک لمبی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ باہمی بغض، نہ حسد، نہ ہی کوئی اور کینہ۔ دنیا میں اگر ان کے درمیان کوئی بغض تھا تو وہ صاف ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے تو انہیں جنت اور آگ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، پھر ایک دوسرے سے ان زیادتیوں کا قصاص لیں گے، پل صراط جس کو بولتے ہیں، جو دنیا میں ان سے ہوئیں، یہاں تک کہ جب وہ تراش خراش کروا کر بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی۔ سینوں میں موجود کینے میں باہمی رنجشیں بھی شامل ہیں اور دوسری چیزیں بھی جو ہم ایک دوسرے کے نعمتوں کے بارے میں ساری معلومات آپ کو پتہ ہی ہے کون کون سی ہوتی ہیں چیزیں، باہمی رنجشیں بھی اس میں شامل ہیں، حسد کرنا، بغض کرنا، انات دل میں رکھنا، بلا وجہ کی ناراضگیاں، بلا وجہ کی قدورتیں دلوں میں پالنا۔ قالوا الحمد للہ الذی ہدانا، یعنی یہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور نیک عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے نا، وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور یہ اللہ کی خاص رحمت اور فضل سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ کس طرح کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ دیکھو ہم نے تمہیں ان جنتوں کا وارث بنا دیا ہے، کس کے بدلے میں؟ جو تم اعمال کیا کرتے تھے، یعنی نیک اعمال کرنے کے بدلے میں جنتوں میں شامل کر دیے گئے۔ اور پیچھے میں نے اعراف کی وضاحت آپ لوگوں کو کر دی ہے کہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک دیوار ہے، اس پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا کہ آیا وہ جنتوں والوں میں ہے یا جہنم والوں میں ہے، ایکول ہوں گے، ان کے جو برائیاں اور نیکیاں ایک جتنی ہوں گی، انہیں اعراف میں رکھا جائے گا۔ اور جب وہ آگ والوں کی طرف دیکھیں گے تو ان کے عذاب کو دیکھ کر نا وہ ڈر جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، اور جب وہ جنت والوں کو دیکھیں گے تو جنت والوں پر سلامتی کی دعا بھیجیں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر دے۔ تو اس سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ دعا کرنی ہے، عمل بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل بھی قبول کر لے اور ہمیں جنتوں میں شامل کر لے، اور ہمیں بھی ان جنتوں کا وارث بنا دے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور پھر جو جنت والے ہیں وہ دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ ہمارے ساتھ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نیک عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، تو ہم تو جنت میں آ گئے ہیں، تو ہم سے تو پورا ہو گیا وعدہ، تو کیا جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ برے مال کے بدلے میں جہنم میں جاؤ گے تمہارا بھی پورا ہو گیا؟ تو وہ کہیں گے کہ جی ہاں ہمارا بھی پورا ہو گیا ہے۔ تڑپیں گے وہاں پر، کہیں گے کہ ہم پر پانی بہا دو، یعنی جنت والوں کو پکار کے کہیں گے کہ ہمارے اوپر کچھ پانی بہا دو، یا جو کچھ تم کھاتے ہو کچھ ہمیں بھی دے دو اس میں سے۔ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کفار پر حرام کر دی ہیں، یعنی جہنم والوں پر حرام کر دی ہیں۔
यानी जन्नती जहन्नमियों की हसरत और नदामत बढ़ाने के लिए और अपने दिल को ठंडा करने के लिए और इंतकाम लेने के लिए उनसे ऐसी बातें करेंगे। सो आज वो लोग जो ईमान लाए काफरों पर हंस रहे हैं, तख्तों पर बैठे नजारा कर रहे हैं। क्या काफरों को इसका बदला दिया गया जो वो किया करते थे? बिल्कुल यही अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मुशरिक मकतूलीन से भी कहा था। हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के दिन कुरैश के 24 सरदारों के मुतल्लक हुक्म दिया तो उन्हें बदर के एक नहायत गंदे कुएं में फेंक दिया गया। तीसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार होकर उसकी तरफ गए, कुएं के किनारे पर जाकर खड़े हुए और आपके साथ सहाबा भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक एक का नाम लेकर पुकारना शुरू किया, ए फलां बिन फलां, ए फलां बिन फलां, क्या तुम्हें पसंद है कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी होती, क्योंकि हमने तो जो हमारे रब ने हमसे वादा किया सच्चा पा लिया, तो क्या तुमने भी जो वादा किया था वो सच्चा पा लिया है? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाशों से ऐसी बात कर रहे हैं जिनमें जान ही नहीं है। फरमाया, तुम उनसे ज्यादा वो बात नहीं सुन रहे जो मैं इन्हें कह रहा हूँ। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह ने इन्हें जिंदगी दी, यहाँ तक कि इन्हें डांटने, जलील करने, इंतकाम और हसरत और नदामत के लिए आपकी बात सुनवाई गई। हक की राह में कजी तलाश नहीं करना, हक की राह सीधी राह ही है, बस सीधी राह पर ही चलना है। आयत नंबर 47 में इस बात की तरफ इशारा है कि आराफ वाले जन्नतियों की तरफ तो शौक और रिगबत के साथ देखेंगे और इन्हें सलाम भी करेंगे, मगर जहन्नमियों की तरफ खुद निगाह उठाना भी पसंद नहीं करेंगे, बल्कि इनकी निगाहें इनकी तरफ फेरी जाएंगी ताकि उन्हें आफियत की कदर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अहले नार में से इस शख्स को लाया जाएगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल था, फिर उसे आग में एक गोता दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा, ए इब्ने आदम, तूने कभी कोई आराम देखा था? वो कहेगा, नहीं, अल्लाह की कसम है मेरे रब। अगला रुकू नोट कर लें 48 से 53। अहले दोजख की पुकार। और जब इनकी निगाहें आग वालों की तरफ फेरी जाएंगी तो कहेंगे, ए हमारे रब, हमें जालिम लोगों के साथ मत कर। और इन बुलंदियों वाले कुछ मर्दों को आवाज देंगे जिन्हें वो इनकी निशानी से पहचानते होंगे। कहेंगे, तुम्हारे काम ना आई तुम्हारी जमात और ना जो तुम बड़े बनते थे। क्या यही वो लोग हैं जिनके मतलब तुमने कस्में खाई थी कि अल्लाह इन्हें कोई रहमत नहीं पहुंचाएगा? जन्नत में दाखिल हो जाओ, न तुम पर कोई खौफ है और न तुम गमगीन होंगे। और आग वाले जन्नत वालों को आवाज देंगे कि हम पर कुछ पानी बहा दो, या इसमें से जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें रिजक दिया है। वो कहेंगे, बेशक अल्लाह ने ये दोनों चीजें काफरों पर हराम कर दी हैं। यानी जन्नत जो दोजख वाले हैं वो जन्नत वालों को पुकारेंगे, आवाजें देंगे कि जन्नत में से कुछ पानी हम लोगों पर डाल दो, या अल्लाह ने जो आपको रिजक खाने के लिए दिया हुआ है उसमें से हमें कुछ रिजक दे दो। तो वो कहेंगे कि ये दोनों चीजें जो हैं अल्लाह ताला ने इनको काफरों पर हराम कर दिया है। वो जिन्होंने अपने दीन को दिल लगी और खेल बना लिया और इन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखा दिया, तो आज हम उन्हें भुला देंगे जैसे वो अपने उस दिन की मुलाकात को भूल गए और जैसे वो हमारी आयत का इनकार किया करते थे। अल्लाह ताला कहता है, जिस तरह दुनिया में तुम लोगों ने मुझे भुला दिया था, आज रोजे क़यामत उसी तरह मैं भी तुम लोगों को भुला दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदे से मिलेगा और फरमाएगा, ए फलां, क्या मैंने ये नहीं किया कि तुझे इज्जत बख्शी, तुझे सरदार बनाया, तेरी शादी की, तेरे लिए घोड़े और ऊंट ताबे कर दिए और तुझे खुला छोड़ दिया कि लोगों का सरदार बने और इनकी आमदनी का चौथा हिस्सा टैक्स ले। वो कहेगा, क्यों नहीं है मेरे रब? अल्लाह ताला फरमाएगा, तो तूने यकीन किया कि तू मुझसे मिलने वाला है? वो कहेगा, नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा, फिर मैं भी तुझे बुला रहा हूँ जैसे तूने मुझे बुला दिया। अब इस भूल की सजा जहन्नम है और बिलाशुबा यकीनन हमने उनके पास ऐसी किताब भेजी, या हम उनके पास ऐसी किताब लाए जिसे हमने इल्म की बिना पर खूब खोलकर बयान किया है, इन लोगों के लिए हदायत और रहमत बनाकर जो ईमान रखते हैं वो इसके इंजाम के सिवा किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जिस दिन इसका अंजाम आप पहुंचेगा तो वो लोग जिन्होंने इससे पहले इसे बुला दिया था
کہیں گے یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں یا ہمیں واپس بھیجا جائے تو ہم اس کے برخلاف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے؟ بلا شبہ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ یعنی کہ جہنم کو جھٹلانے والوں کو، جنت کو جھٹلانے والے، روز قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے یہاں پر وعید ہے کہ قرآن میں جس عذاب یعنی دنیاوی یا آخروی ان کا وعدہ کیا گیا ہے، کیا وہ اس کے پیش آنے کا انکار کر رہے ہیں؟ یوم یاتی طویلا یعنی کافر راہ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں خبر ہے عذاب کی، ہم دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے، درست نکلے تب قبول کر لیں۔ سو جب ٹھیک پڑے گی مطلب کہ جب یہ سچی ہو جائے گی تو پھر جان کہاں چھوٹنی ہے۔ جس انجام کے یہ منتظر ہیں اس کے سامنے آ جانے کے بعد حق کا اعتراف کرنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دینے والا، نہ کسی سفارش نے کام آنا ہے، نہ ہی ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ اس دن سب چیزیں بیکار ہو جائیں گی اور وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کو وہ پوجا کرتے تھے یا جنہیں وہ اللہ کے شریک بنایا کرتے تھے، اور پھر وہ آرزو کریں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے اور پھر ہم وہ عمل نہ کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ زمین و آسمان کی پیدائش 6 دن میں، رکوع 54 سے 58، 54 سے 58 تک۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے اس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی زمین و آسمان کی جو پیدائش ہے وہ 6 دن میں ہوئی۔ ان 6 دنوں سے مراد دنیا کے 6 دن نہیں ہے، کیونکہ ان کا وجود سورج اور زمین سے ہے، اور اس وقت سورج تھا نہ زمین تھی۔ اب یا تو مراد 1000 سال کا وہ دن ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، سورۃ حج، اور ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو، یا پھر 6 ادوار مراد ہیں۔ بہرحال ہمیں اس بحث میں نہیں جانا، جو سامنے آئی ہے چیز وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ آسمان بنایا، اسے ستاروں سے مزین کیا، زمین بنائی اور اسے طرح طرح کے انواع و اقسام کی جڑی بوٹیوں سے سجایا۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، چاہے چھپ کر، چاہے ظاہر، علانیہ پکاریں یا چھپ چھپ کر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ سفر کے دوران میں ہماری آوازیں تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ بلند ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے آپ پر نرمی کرو، یعنی ذرا آہستہ پکارو، کیونکہ تم کسی گونگے، بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ جسے پکار رہے ہو وہ سننے والا ہے اور قریب بھی ہے۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ اور اس سے خوف اور طمع سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، یعنی جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتے ہیں، اور جو فساد کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے اس حال میں کہ خوشخبری دینے والی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف ہانکتے ہیں، پھر اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہر قسم کے کچھ پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ بتایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہوائیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، بادل بنتے ہیں، بادل آتے ہیں، بادل ٹھنڈے ہوتے ہیں، پانی بنتا ہے، برف بنتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ ان ہواؤں کو جدھر مرضی ہانک کر لے جاتا ہے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے مردہ شہر، یعنی کسی ایسی زمین پر لے جاتا ہے جو خشک، بنجر اور ویران ہوتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بارش برساتا ہے اور زمین اپنی جڑی بوٹیاں اگاتی ہے۔ اور جو شہر پکیزہ ہے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے
इसकी खेती नाकिस के सिवा कुछ नहीं निकलती। इसी तरह हम आयात को उन लोगों के लिए फेर फेर कर बयान करते हैं जो शुक्र करते हैं, यानी पकीज़ा शहर, पकीज़ा चीज़ें, बुरा शहर और बुरी चीज़ें। अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे जो इल्म हदायत देकर भेजा है, इसकी मिसाल रहमत की इस बारिश की है जो एक जमीन पर बरसी। इसके जो हिस्से जरखेज थे उन्होंने पानी को जज़ब कर लिया और खूब घास और चारा उगाया। बाज हिस्से सख्त थे, उन्होंने पानी को रोक लिया तो अल्लाह ताला ने उनके साथ लोगों को नफा दिया। उन्होंने खुद पिया और पिलाया और खेतों को सराब किया, और इसका एक हिस्सा एक और टुकड़े पर बरसा जो महज चटियल मैदान थे। उन्होंने न पानी रोका और न कोई सब्जा उगाया। यही मिसाल उस शख्स की है जिसने अल्लाह के दीन को समझकर इससे दूसरों को फायदा पहुंचाया, और इस शख्स की जिसने ना इसके साथ सर ही उठाया, ना खुद समझा और ना अल्लाह की वो हदायत कबूल की जो देकर मुझे भेजा गया। इसकी वजाहत करने की तो मेरे ख्याल में जरूरत ही नहीं है। बहुत आसान अल्फाज में खुद ही इस हदीस ने अल्लाह की इस आयत की वजाहत कर दी है। यानी आपने इससे क्या सीखा? इस रकू से अपने दिलों की जमीन को नरम बनाना है। जब भी उस पर हिदायत के फूल खिलेंगे, दिल नरम होगा, दिल की जमीन नरम होगी, तभी उस पर हदायत का बीज बोएंगे, तभी उस पर फल फूल निकलेंगे। अगर दिल नरम नहीं होगा तो फिर मिसाल उस चटियल मैदान की सी होगी जिस पर बारिश बरसती है तो साफ सुथरा उसी तरह साफ का साफ रह जाता है, न पानी रोकता है न सब्जा उगाता है, यानी बेकार और बेफायदा। अंबिया की आमद का मकसद, आयत नंबर 59 से 64। बिलाशुबा यकीनन हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो। अब आपने देखते जाना है कि हर पैगंबर, हर नबी, हर रसूल अपनी कौम को किस चीज की हिदायत दे रहा है, किस चीज का हुक्म कर रहा है। ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक मैं तुम पर एक बहुत बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। अल्लाह का हुक्म मानने वालों को बड़े दिन के अजाब से डराया जा रहा है। इसकी कौम में से सरदारों ने कहा, बेशक हम यकीनन तुझे खुली गुमराही में देख रहे हैं। इसने कहा, ए मेरी कौम, मुझ में कोई गुमराही नहीं, और लेकिन मैं जहानों के रब की तरफ से भेजा हुआ हूँ। यानी हदायत अलाही और इसकी बरकत से फायदा उठाना या ना उठाने वाले दोनों लोग बराबर नहीं हैं। इन लोगों की दो किस्में हैं, एक पकीज़ा फितरत जो अल्लाह की हदायत और उसकी बरकत से खुद भी फायदा उठाते हैं और दूसरों को भी पहुंचाते हैं, और दूसरे वो लोग जो शरारत पसंद और बद फितरत के होते हैं, लोगों को भी हदायत से रोकते हैं और खुद भी हदायत की तरफ नहीं आते, बल्कि अगर उन पर हदायत की बारिश बरसे तो उससे फायदा उठाने की बजाय उल्टा वहां पर झाड़ियां और कांटे बनकर उग आते हैं, और इनके दिलों की जमीन चूंकि शोर वाली होती है इसलिए उन पर रहमत की बारिश फायदा बख्श नहीं होती। पहली कौम और पहले अंबिया के वाकयात बयान करके इसलिए हमें सुनाया जा रहा है ताकि हम इबरत हासिल करें। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ और तुम्हारी खैर खाही करता हूँ, और अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और क्या तुमने अजीब समझा कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से तुम्ही में से एक आदमी पर एक अजीमुशान नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए और ताकि तुम बच जाओ और ताकि तुम पर रहम किया जाए। फिर उन्होंने इसे झुटला दिया तो हमने इसे और उन लोगों को जो कश्ती में उसके साथ थे बचा लिया, और उन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया। यकीनन वो अंधे हो गए। क्या मालूम हुआ, हक का साथ देने वाले कामयाब हो जाते हैं और हक को झुटलाने वाले, अल्लाह की आयत को झुटलाने वाले अंधे होते हैं और तबाह बर्बाद हो जाते हैं, गर्क कर दिए जाते हैं। जिस तरह के हदायत पाने वाले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उसकी कश्ती में बैठकर कामयाब हो गए और इनकार करने वाले तूफानों की जिद में तबाह बर्बाद हो गए, यानी कि गर्क कर दिए गए। अगला रकू देखें 65 से 71। अबाओ अजदाद की तकलीद करना शिरक है। अबाओ अजदाद की अंधी तकलीद भी शिरक है। और आद की तरफ इनके भाई हूद को भेजा। इसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम नहीं डरते? इसकी कौम में से उनके सरदारों ने जिन्होंने कुफर किया कहा, बेशक हम यकीनन
تجھے بہت بڑی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور بے شک ہم یقیناً تجھے جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں، اور لیکن میں سارے جہانوں کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، یعنی سارے جہان والوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا معلوم ہوا کہ جو انبیاء اور رسول آتے ہیں وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اور وہ حق بات پہنچاتے ہیں، جھوٹ نہیں۔ اور کیا تم نے عجیب سمجھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر عظیم الشان نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی تمہیں قوی اور زبردست بنایا اور قوم نوح کے بعد ایک زبردست قوم کی حیثیت سے تمہیں زمین میں آباد کیا۔ قوم عاد جو ہے نا، قد و قامت میں پھیلاؤ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود شہادت دی ہے، فرمایا اللاتی لم یخلق مثلھا فی البلاد، سورۃ فجر کی آیت نمبر 8 ہے، یعنی ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، اور یہ کہ عذاب کے بعد وہ یوں گرے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے گرے ہوئے تنے۔ اور انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے ماں باپ یا ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یعنی اندھی تقلید۔ انہوں نے کہا، اس بات سے ان کے مخالف ہو گئے کہ کیا تم چاہتا ہے کہ ہم ان سارے بتوں اور معبودوں کو اور اپنے سارے ان پیروں اور ان کو بزرگوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ہم ان کی عبادت نہ کریں؟ اس نے کہا، یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے بھاری عذاب اور غضب آ پڑا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی؟ تو انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی کسی کو بارش کا، کسی کو ہوا کا، کسی کو دولت کا اور کسی کو بیماری کا خدا ان لوگوں نے خود بنا لیا ہوا تھا، حالانکہ ان میں کچھ بھی حقیقت نہیں تھی۔ اللہ تو صرف ایک ہی ہے۔ اور جب ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل باقی نہ بچتی تو پھر ان کے پاس آخری ہتھیار یہی ہوتا تھا کہ اسی پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے تو اس لیے ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ اگلا رکوع ہے 41 سے 84۔ انبیاء کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ تو ہم نے اسے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی عظیم رحمت سے نجات دی اور لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان والے نہ تھے، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالحہ کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، سو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے کسی برے طریقے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی، تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو مکانوں کی صورت میں تراشتے ہو، سو اللہ کی نعمت یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ اس کی قوم میں سے ان کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہا جو کمزور گنے جاتے تھے، ان میں سے انہیں کہا جو ایمان لے آئے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم جو کچھ دے کر اسے بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے انہوں نے کہا، بے شک ہم جس پر تم ایمان لائے ہو اس کے منکر ہیں۔ تو انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہو گئے، اور انہوں نے کہا، اے صالحہ، لے آ ہم پر جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو رسولوں سے ہے۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھر میں گرے پڑے تھے۔ کیا انجام ہوا؟ تباہی، ہلاکت۔ جس قوم نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا وہ قوم ہلاک کر دی گئی۔ تو وہ ان سے واپس لوٹا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، اور لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا
کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم تو حد سے گزرنے والے ہو۔ یعنی یہ قوم لوط کا فعل ہے کہ اپنی خواہش کو عورتوں کی بجائے مردوں سے پورا کرتے۔ اور اس کی قوم کا جواب اس کے پاس کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا انہیں بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں کہ بہت پاک بنتے ہیں۔ یعنی یہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، تو ان کو اس بستی سے نکال دو، یہاں پر انہیں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، ایک زبردست بارش۔ پس دیکھ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو عذاب سے بچا لیا، کیونکہ اس بستی میں یہی ایک گھر مسلم تھا۔ لیکن اس کی بیوی، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ہم نے تمہاری بیوی کی خیانت کفر کی وجہ سے اس کا پیچھے رہنا جو ہے نا اس کو طے کر دیا ہے۔ وہ ان لوگوں میں رہ گئی ہے جو لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں نکلے، بلکہ اپنے علاقے میں ہی رہے گی، اور ان پر عذاب نازل ہوا تو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ تباہ ہو جائے گی، یعنی اسے بھی ان لوگوں کے ساتھ تباہ کر دیا جائے گا۔ پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ان سب کے سب اس بد فعل کی وجہ سے تباہ کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ اگلا رکوع ہے 85 سے 87۔ قافلہ ایمان کا سالار، حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی، پس ماپ اور تول پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ دھمکاتے ہو اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ یہ آیت محاربہ جیسی ہے، یعنی ڈکیتیاں لگانا، دھمکیاں لگانا ہر اس شخص کو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں کجی تلاش کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم بہت کم تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر تم میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، تو پھر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ پارہ نمبر 8 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس رکوع کی چند آیات یہاں پر ہیں، اور باقی اس کی جو مزید وضاحت ہے وہ پارہ نمبر 9 میں آئے گی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کی دعوت توحید تھی، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ معجزات دے کر بھیجے گئے، اپنے اپنے وقت کے مطابق اپنے اپنے طریقے سے انہوں نے اپنی اپنی قوم کو حق کی دعوت دی، تو جنہوں نے جھٹلا دیا وہ ہلاک کر دیے گئے، اور جنہوں نے مان لیا انہیں جنتوں کی بشارت دے دی گئی۔ گزشتہ قوموں یعنی گزشتہ امتوں کے واقعات ہمیں سنا کر ہمیں عبرت کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ یہ قوم سمود کا واقعہ، اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سنا رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے پاس رکے تو آپ صحابہ کے ساتھ حجر میں سمود کے گھروں کے پاس ٹھہرے۔ لوگوں نے ان کے کنووں سے پانی پیا جہاں سے سمود پیتے تھے، اسی پانی کے ساتھ آٹا بھی گوندا اور ہانڈیاں بھی پکا لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو انہوں نے ہانڈیاں گرا دی اور آٹا جو تھا وہ اونٹوں کو کھلا دیا۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا جس سے صالحہ علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں میں جانے سے منع فرما دیا جن پر عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا، اس لیے ان کے گھروں میں نہ جاؤ۔ ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے کہ انبیاء کو جھٹلانے والوں کا انجام ہلاکت ہوتا ہے۔ تو طے کر لیں کہ اللہ کی دی ہوئی کتاب یعنی قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام
ہم نے ماننا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہم نے دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے، اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے، یعنی اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے۔